اہل نفاق سے برکنار رہے، کیونکہ یہ لوگ خود گمراہ کرنے والے ہیں۔ ان کے دل بیمار اور چہرے صاف ستھرے ہیں۔ غرور اور تکبر کی ہوا حمیت کے غلبے اور جہلیت کے تعصب و طرفداری سے پرہیز کرو۔ سب سے زیادہ جاہل وہ ہے جو چاپلوسی کرنے والے خوش آمدی کی بات پر مغرور ہو جائے، اور جو بری چیزیں اس کو اچھی بتائیں اور اچھی چیزیں خراب بتائے۔ قیامت میں سب سے زیادہ وہ لوگ ذلیل ہوں گے جو جاہل ہو کر خلقت کے پیشوا بنے۔ سب سے زیادہ عقل مند وہ شخص ہے جو جاہلوں کو صرف اس قدر سزا دے کہ ان کے مقابلے اور جواب میں خاموش رہے۔ بے شک کفران نعمت بڑا کمینہ پن ہے، اور جاہل کا ساتھ بدبختی ہے۔ جب تو سلامتی چاہتا ہے تو جاہلوں کی صحبت سے پرہیز رکھ۔ جب تو سوال کرے تو سمجھ کر سوال کر، اور خواہ مخواہ ضد پوچھا یا پاچھی نہ کیا کر، کیونکہ جاہل آدمی جو سیکھنے کا ارادہ رکھے وہ عالم کے مشابہ اور ضدی عالم جہل کے برابر ہے۔ برا ساتھی بادشاہ، بری عادت بیہودہ گوئی، برا ہمرائی جہل اور نادان ہے، بری غذا ہے یتیموں کا مال کھانا، برا ہار گناہوں کا ہار ہے۔ جاہل حماقت کی باتوں میں اپنی قوت اور ہمت دکھلاتا ہے۔ عقل مند کی رائے نجات بخشتی اور جاہل کی رائے ہلاک کرتی ہے۔ عقل مند کی لغزے سے خوف رکھ، اور جاہل کی غلطی میں اسے معذور جان۔ سب سے برا ساتھی جاہل اور سب سے برا ساتھی جہل و نادان ہے۔ جاہل کا درست کام بھی ایسا ہوتا ہے جیسا کہ ایک عقل مند کی غلطی۔ احمق کا دوست ہمیشہ تکلیف و زحمت میں ہوتا ہے، اور جاہل کا دوست محرز ہلاکت میں ہوتا ہے۔ نفس کو دنیا کی لذتوں سے روکنا نہایت نافع روزہ ہے، اور عقل مند کا سینہ اس کے بھید کا صندوق اور تھیلا ہے، اور جاہل کی خاموشی اس کے عیوب کا پردہ ہے۔ معدوم اور موہوم اشیاء جاہل کی مفقود چیزیں ہیں۔ ہر وقت ایسی چیزوں کی فکر اور تلاش میں رہتا ہے۔ عقل کا ذہن جاہل کے یقین سے زیادہ صحیح اور کامل ہے، اور حق پر ظلم کرنا نصرت باطل میں داخل ہے۔ اپنے نفسانی خواہش کو قابو میں رکھ۔ جو چیز تیرے لیے حلال نہیں اس کے استعمال میں اپنے نفس کے ساتھ بخیلی کر۔ در حقیقت کرم اسی کا نام ہے کہ انسان اپنے نفس کے ساتھ تو بخیلی کرے اور دوسرے لوگوں کو کھلائے پلائے۔ غلبہ قوت اور زبان کی تیزی اپنے قابو میں رکھ۔ اپنی خواہش اور نفس کا غم اپنے قابو میں رکھ۔ طبیعت کی مرغوب اور غیر مرغوب چیزوں میں نفس کے ساتھ انصاف سے برتاؤ کرنا اس کے غم کا باعث ہے۔ سب لوگوں کے ساتھ نیکی کر۔ اپنے نفس کو اپنے اور دوسرے لوگوں کے درمیان ایک ترازو سمجھ کر جو بات اپنے لیے پسند رکھتا ہے وہ ان کے لیے پسند رکھ، اور جو اپنے لیے پسند نہیں رکھتا وہ ان کے لیے بھی پسند نہ رکھ۔ اور جس طرح تو یہ چاہتا ہے کہ لوگ تیرے ساتھ احسان اور نیکی کریں، اسی طرح تو بھی ان کے ساتھ احسان اور نیکی کر۔ ہر ایک موقع پر سچائی کو غنیمت سمجھ کر اس سے کامیابی حاصل ہوگی۔ برائی اور جھوٹ سے برکنار رہ کے اس میں سلامتی ہے۔
اپنے نفس کو ہر ایک بری کمینہ باز سے بچائے رکھ۔ نفس اپنی خواہشوں کی طرف کیسے ہی کشاکشی کرے مگر بھول کر کسی ذیل خصلت کا نام نہ لے، کیونکہ اپنی آبرو اور عزت کا کوئی عوض و بدل نہیں ہے۔ شہوت نفس کی پیروی سے بچا رہے گا، غرور اور تکبر دور ہوگا۔ جب تمہارے بھائی تم پر سختی کرے تو اپنے نفس کو ان کے ساتھ نرمی کرنے پر مجبور کر۔ اپنے نفس کو اس بات پر مجبور کر کے اگر تیرا بھائی تجھ سے قطع کرے تو اس سے ملاپ رکھ، وہ تجھ سے منہ پھیرے تو اس کے ساتھ نرمی کر، اگر وہ دور ہو تو اس کے نزدیک ہو جا۔ لوگوں کی تعریف زیادہ بیان کیا کر اور ان کی مذمت کرنے سے بچتا رہے، کہ مذمت بیان کرنے والا بہت کم نجات پاتا ہے۔ اپنے نفس کو نیک خصال اور اچھے افعال پر مجبور کر۔ ذیل خصلتیں اور گندی صفات تو سرشت میں داخل ہیں، ان کی طرف نفس خود بخود راغب ہے۔ اپنے نفس کو اس طریقے سے قابو رکھو کہ ہمیشہ ان کے ساتھ لڑائی اور مخالفت کرتے رہو، اور اپنے عہد و پیمان کو مضبوط رکھو۔ زبان اور ہاتھ خواہش نفس سے مت ہلا۔ 5 چیزیں بچھو اور سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ نمبر 1 چغل خور، نمبر 2 منافق انسان، نمبر 3 غیبت کرنے والا، نمبر 4 برے وقت میں ساتھ چھوڑ دینے والا، نمبر 5 مطلبی انسان۔ گناہوں کے وقت خیال رکھا کرو کہ یہ لذتیں تو تھوڑی دیر کے لیے ہیں، آخر فنا ہو جائیں گی۔ بے شک تیرا کوئی عمل اخلاص کے بغیر کبھی قبول نہیں ہو سکتا۔ اخلاص سے اعمال بلند ہوتے ہیں، اطاعت سے اقبال جاری کرتا ہے، اور قناعت سے عزت تاج سے کامیابی میسر ہوتی ہے۔ اخلاص سے نیک کام بڑھتے ہیں، اور جو دو کرم سے سرداری ملتی ہے۔ بہترین کام وہ ہے جس سے آدمی کی نجات اور اخلاص ہو، اور بہتر عمل وہ ہے جس میں صدق و نیت اخلاص ہو۔ دعا میں اخلاص کو ضروری سمجھ، کیونکہ اس سے دعا زیادہ مقبول ہوتی ہے۔ غضب کا سبب اطاعت و غضب ہے، اور تزکیہ اخلاص کا سبب حسن و ادب ہے۔ ضمیر کے صحیح ہونے کے وقت سینے کے کینے دور ہو جاتے ہیں۔